بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں محمد حسن کے بارے میں۔ یونٹ 7 میں بھی محمد حسن کو بطور نقاد پڑھنا ہے اور یونٹ 5 میں بھی بطور ڈرامہ نگار پڑھنا ہے، تو اس وجہ سے اہم ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پروفیسر محمد حسن ہندوستان سے تعلق رکھنے والے اردو اور انگریزی کے مصنف، مدیر، ماہر لسانیات اور صدر نشین سینٹر آف انڈین لینگویج، جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی کے عہدے پر فائز رہے تھے۔ ان کا اصل نام محمد حسن تھا۔ محمد حسن کی پیدائش 1926 عیسوی کو مراد آباد میں ہوا تھا اور وفات 2010 عیسوی کو دہلی میں۔ محمد حسن نے ایم اے 1946 عیسوی میں مکمل کیا تھا۔ محمد حسن کا ایم اے امتحان کے لیے لکھا گیا مقالہ جلال لکھنوی کی سوانح و کلام کی تنقید و ترتیب پر تھا، جسے استاد نور احسن ہاشمی کی زیر نگرانی مکمل کیا تھا۔ محمد حسن کا ایم اے امتحان کے لیے لکھا گیا مقالہ جلال لکھنوی کی سوانح و کلام کی تنقید و ترتیب پر تھا، جسے محمد حسن کے استاد نور احسن ہاشمی کی زیر نگرانی مکمل کیا تھا۔ محمد حسن نے مسعود حسن رضوی کی نگرانی میں لکھنؤ کی ادبی و لسانی خدمات پر پی ایچ ڈی کی ڈگری لکھنؤ یونیورسٹی سے 1952 عیسوی میں حاصل کیا تھا۔ محمد حسن نے مسعود حسن رضوی کی نگرانی میں لکھنؤ کی ادبی لسانی خدمات پر پی ایچ ڈی کی ڈگری 1952 عیسوی میں حاصل کیا تھا۔ محمد حسن نے عصری ادب کے نام سے 1970 عیسوی سے رسالہ نکالنا شروع کیا تھا، جو 23 سالوں یعنی 1993 عیسوی تک نکلتا رہا تھا۔ بقول محمد حسن، ادب کو آج تیسری آواز کی ضرورت ہے اور یہ آواز احتجاج کی ہوگی۔ ویری امپورٹنٹ لائن ہے یہ۔ بقول محمد حسن، ادب کو آج تیسری آواز کی ضرورت ہے اور یہ آواز احتجاج کی ہوگی۔ محمد حسن نے اپنا تخلیقی سفر 1939 عیسوی میں افسانہ نگاری سے شروع کیا تھا۔ محمد حسن نے اپنا تخلیقی سفر کس سے شروع کیا تھا؟ تو افسانہ نگاری سے۔ محمد حسن نے 1939 عیسوی میں ہی ڈرامہ نگاری کی بھی ابتدا کی تھی۔ محمد حسن کو کوہرے کا چاند پر آندھرا پردیش سے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا۔ محمد حسن کو ان کے ڈرامہ کوہرے کا چاند پر آندھرا پردیش سے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا۔ محمد حسن کو پیسہ اور پرچھائی پر آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی کا پہلا انعام ملا۔ محمد حسن کو ان کے ڈرامہ پیسہ اور پرچھائی پر آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی کا پہلا انعام ملا تھا۔ محمد حسن نے علی گڑھ میں قیام کے دوران اردو ڈرامے کو اسٹیج سے قریب لانے کے لیے اردو تھیٹر گروپ کے نام سے ایک انجمن قائم کی تھی۔ محمد حسن نے علی گڑھ میں قیام کے دوران اردو ڈرامے کو اسٹیج سے قریب لانے کے لیے اردو تھیٹر گروپ کے نام سے ایک انجمن قائم کی تھی۔ محمد حسن معروف جریدہ پانیر کے مدیر رہے ہیں اور محمد حسن نے جریدہ عصری ادب بھی شائع کیا تھا۔ محمد حسن جریدہ پانیر کے مدیر رہے ہیں اور جریدہ عصری ادب انہوں نے شائع کیا تھا۔
محمد حسن نے جواہر لال نہرو فیلوشپ کے تحت 19ویں صدی میں شمالی ہند کے ادب کے فکری اسالیب کے موضوع پر کام کیا تھا۔ محمد حسن نے جواہر لال نہرو فیلوشپ کے تحت 19ویں صدی میں شمالی ہند کے ادب کے فکری اسالیب کے موضوع پر انہوں نے کام کیا تھا۔ ادبی تنقید محمد حسن کا بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ ادبی تنقید پروفیسر محمد حسن کے تنقیدی مضامین کا پہلا مجموعہ ہے۔ ادبی تنقید محمد حسن کا ضخیم مجموعہ ہے جو 1954 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ پروفیسر محمد حسن کو مارکسی نقاد اور اردو تنقید میں سید احتشام حسین کا جانشین کہا جاتا ہے۔ ویری امپورٹنٹ لائن ہے یہ۔ پروفیسر محمد حسن کو مارکسی نقاد اور اردو تنقید میں سید احتشام حسین کا جانشین کہا جاتا ہے۔ ادبی تنقید کے مضامین میں جگہ جگہ اس پر زور دیا گیا ہے کہ ادب کا ایک سماجی فریضہ بھی ہے جو سماج کے تعمیر و تشکیل میں مختلف طریقوں سے حصہ لیتا ہے۔ محمد حسن کی کتاب کے مضامین میں جگہ جگہ اس پر زور دیا گیا ہے کہ ادب کا ایک سماجی فریضہ بھی ہے جو سماج کی تعمیر و تشکیل میں مختلف طریقوں سے حصہ لیتا ہے۔ ادبی تنقید میں تقریباً 19 مضامین شامل ہیں جو ادب کے مختلف اصناف اور پہلوؤں پر صرف کرتے ہیں۔ اس کتاب کا دیباچہ بہت ہی دلچسپ ہے اور محمد حسن کے تنقیدی نظریات سمجھنے میں بھی بے حد معین و مددگار ہے۔ ادبی تنقید کا دیباچہ جو ہے وہ ایک طرح سے بہت دلچسپ ہے اور محمد حسن کے تنقیدی نظریات کو سمجھنے میں یہ کتاب بے حد معین و مددگار ہے۔ ادبی تنقید میں مشمولہ مضامین کی ترتیب کچھ اس طرح ہے: ادب، زندگی اور سماج، مارکسی نظریہ تنقید، جدید اردو شاعری، نئے اسالیب، جدید ادب پر رومانی اثرات، ترقی پسند تحریک کا ایک جائزہ، اردو افسانہ، نئے افسانے کے بارے میں چند خیالات، پریم چند کا ورثہ۔ ادب سماج کا آئینہ خانہ ہے اور اس آئینے میں سماج کا عکس ہزار طریقے پر پڑتا ہے۔ زیر نظر محمد حسن کی کتاب ادبی سماجیات ادب کو سماج کے رشتوں سے اور سماج کو ادب کے وسیلے سے پہچاننے کی کوشش ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتاب کی اشاعت کے بعد ہی اس کو ہندی اور اردو کے نصاب میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر رفتہ رفتہ اس مختصر سی کتاب کو دیگر یونیورسٹیز نے بھی اپنے نصاب میں شامل کر لیا۔ اس کتاب میں ادبی سماجیات، اردو ادب، ادبی سماجیات کے آئینے میں اردو کے افسانوی ادب کی سماجیات، اردو شاعری کی ادبی سماجیات، اردو غزل کی علامتوں کی سماجی محرکات اور اردو ڈرامے کی ادبی سماجیات جیسے اہم عناوین پر بحث کی گئی ہے۔ انتخاب مرزا محمد ہادی رسوا، کلیات سودا اور دیوان آبرو کو محمد حسن نے مرتب کیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں محمد حسن کے تنقیدی نظریات و خیالات کے بارے میں۔ محمد حسن ترقی پسند ادب اور جمالیاتی اقدار کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ ایک دوسرے کا مددگار و معاون مانتے ہیں۔
کہ فکر و فن کے امتزاج سے ہی اعلیٰ ادب وجود میں آتا ہے۔ محمد حسن ترقی پسند ادب اور جمالیاتی اقدار کو ایک دوسرے کا حریف نہیں یعنی دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کا مددگار و معاون مانتے ہیں کہ فکر و فن کے امتزاج سے ہی اعلیٰ ادب وجود میں آتا ہے۔ بقول محمد حسن، آرٹ کا پہلا کام جمالیاتی احساس کی تسکین ہے۔ فن برائے فن اور فن برائے زندگی سے ہٹ کر فن برائے خود کی اصطلاح محمد حسن کی اختراع ہے یعنی ایجاد ہے۔ فن برائے فن اور فن برائے زندگی سے ہٹ کر فن برائے خود کی اصطلاح محمد حسن کی اختراع ہے۔ بقول محمد حسن، ہمارے تنقید نگاروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ادب پہلے آرٹ ہے اور بعد کو کچھ اور۔ اس پر فن کے اصولوں کا اطلاق ہوگا۔ شاعری کا کوئی موضوع اور مقصد کیوں نہ ہو، اسے سب سے پہلے اعلیٰ ادب پارا ہونا چاہیے۔ بقول محمد حسن، ہمارے تنقید نگاروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ادب پہلے آرٹ ہے اور کچھ اور بعد میں کچھ اور۔ اس پر فن کے اصولوں کا اطلاق ہوگا۔ شاعری کا کوئی موضوع اور مقصد کیوں نہ ہو، اسے سب سے پہلے اعلیٰ ادب پارا ہونا چاہیے۔ بقول محمد حسن، ادب سماج کا آئینہ خانہ ہے اور آئینہ میں سماج کے عکس ہزار طریقے پر پڑتے ہیں۔ کبھی فرد کے شعور و لاشعور سے مرتب تصویروں کے ذریعے تو کبھی عمرانی زندگی اور سیاسی ہنگاموں کی پرکشائی کی شکل میں۔ بقول محمد حسن، ادب سماج کا آئینہ خانہ ہے اور آئینہ میں سماج کے عکس ہزار طریقے پر پڑتے ہیں۔ کبھی فرد کے شعور و لاشعور سے مرتب تصویروں کے ذریعے تو کبھی عمرانی زندگی اور سیاسی ہنگاموں کی پرکشائی کی شکل میں۔ اب بات کر لیتے ہیں محمد حسن کے ڈرامے کے مجموعے کے بارے میں۔ پیسہ اور پرچھائیں 1955۔ پیسہ اور پرچھائیں ڈرامے میں 9 ڈرامے شامل ہیں۔ میرے اسٹیج ڈرامے 1961، اس میں 6 ڈرامے شامل ہیں۔ میرے اسٹیج ڈرامے میں 6 ڈرامے شامل ہیں۔ کوہری کا چاند 1969، یہ غالب کی زندگی پر طویل ڈرامہ ہے۔ کوہری کا چاند غالب کی زندگی پر طویل ڈرامہ ہے۔ تماشا اور تماشائی 1975، یہ بھی غالب کی زندگی پر طویل ڈرامہ ہے۔ مور پنکھی اور دوسرے ڈرامے 1975، اس میں 7 ڈرامے شامل ہیں۔ مور پنکھی اور دوسرے ڈرامے۔ ضحاک 1980، یہ ایک طویل ڈرامہ ہے جو داخل نصاب ہے، جسے یونٹ 5 میں پڑھنا ہے۔ عمر خیام یعنی زنجیر کا نغمہ 1986، یہ شعری مجموعہ ہے۔ زنجیر کا نغمہ محمد حسن کا شعری مجموعہ ہے۔ خون کے دھبے، خون کے دھبے میں 8 ڈرامے شامل ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں محمد حسن کے دیگر ڈرامے کے بارے میں۔ پیسہ اور پرچھائیں، سرخ پردے، سونے کی زنجیریں، نذیر اکبر آبادی، نقش فریادی، اکبر اعظم، انسپکٹر جنرل، معمار اعظم، ریہرسل، محل سرا، میر تقی میر، موم کے بت، فٹ پاتھ کے شہزادے، گوشے عافیت، شکست، مور پنکھی۔ ایک دفعہ اور دہرا لیتے ہیں تاکہ اچھے سے یاد ہو جائے۔ پیسہ اور پرچھائیں، سرخ پردے، سونے کی زنجیریں، نذیر اکبر آبادی، نقش فریادی، اکبر اعظم، انسپکٹر جنرل، معمار اعظم، ریہرسل،
محل سرا، میر تقی میر، موم کے بت، فٹ پاتھ کے شہزادے، گوشہ عافیت، شکست، مور پنکھی، ملسری کے پھول، سچ کا زہر، دارا شکو، کوہرے کا چاند، مٹی جاگتی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، تماشا اور تماشائی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ضحاک، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، عمر خیام، قاتلوں کے درمیان، ملیسری کے پھول، سچ کا زہر، دارا شکو، کوہرے کا چاند، مٹی جاگتی ہے، تماشا اور تماشائی، ضحاک، عمر خیام، قاتلوں کے درمیان، یہ سبھی جو ہیں محمد حسن کے ڈرامے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں محمد حسن کے افسانے کے بارے میں۔ وار فنڈ، وار فنڈ جو ہے یہ محمد حسن کا پہلا افسانہ ہے۔ علاج، مست قلندر، چترا، مرجھائے ہوئے پھول، تاریک گوشے، وار فنڈ محمد حسن کا پہلا افسانہ ہے۔ علاج، مست قلندر، چترا، مرجھائے ہوئے پھول، تاریک گوشے، یہ محمد حسن کے افسانے ہیں۔ غم دل وحشت دل، غم دل وحشت دل محمد حسن کا یہ ناول ہے، غم دل وحشت دل۔ اب بات کر لیتے ہیں محمد حسن کی تنقیدی تصانیف کے بارے میں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ادبی تنقید، ادبی تنقید جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے محمد حسن کا۔ شعر نو، دہلی میں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، عرض ہنر، معاصر ادب کے پیش رو، جدید اردو ادب، شناسہ چہرے، ادبی سماجیات، ہندوستانی شاعری، ہندوستانی محاورے، ہندی ادب کی تاریخ، حیتی تنقید، حیتی تنقید بھی محمد حسن کا ایک اہم کتاب ہے۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک، اردو ادب میں رومانی تحریک، مشرقی تنقید، مشرق و مغرب کے تنقیدی تصورات۔ ایک دفعہ اور دہرا لیتے ہیں تاکہ اچھے سے یاد ہو جائے۔ ادبی تنقید، شعر نو، دہلی میں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، عرض ہنر، معاصر ادب کے پیش رو، جدید اردو ادب، شناسہ چہرے، ادبی سماجیات، یہ بھی امپورٹنٹ کتاب ہے محمد حسن کا، ادبی سماجیات، ہندوستانی شاعری، ہندوستانی محاورے، ہندی ادب کی تاریخ، حیتی تنقید، اردو ادب میں رومانی تحریک، مشرقی تنقید، مشرق و مغرب کے تنقیدی تصورات، اور بھی ہیں۔ سماجی تنقید، سماجیاتی تنقید، ادبیات شناسی، نیا ادب، جلال لکھنوی، سماجیاتی تنقید، ادبیات شناسی، نیا ادب اور جلال لکھنوی، یہ سبھی جو ہیں محمد حسن کی تنقیدی تصانیف ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جسے یونٹ 5 میں پڑھنا تھا، محمد حسن کا ڈرامہ ہے ڈرامہ ضحاک۔ ڈرامہ ضحاک انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی ہے۔ ڈرامہ ضحاک انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی ہے۔ ایمرجنسی کے دوران لکھا گیا ڈرامہ ضحاک کا پلاٹ شاہنامہ فردوسی سے اخذ کیا گیا ہے، جیسے آغا حشر کاشمیری کے ڈرامہ رستم و سہراب کا پلاٹ شاہنامہ فردوسی سے ماخوذ ہے۔ ایمرجنسی کے دوران یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے ڈرامہ ضحاک، اور یہ شاہنامہ فردوسی سے ماخوذ ہے، جیسے آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے رستم و سہراب، یہ بھی شاہنامہ فردوسی سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح یہ محمد حسن کا ڈرامہ ضحاک بھی ہے، شاہنامہ فردوسی سے ماخوذ ہے۔
محمد حسن نے اس کے نیچے یعنی ڈرامہ ضحاک کے نیچے اختر الایمان کے نظم کے یہ اشعار بھی درج کیے ہیں جو امپورٹنٹ ہے۔ یہ لوگ جن کو خدا بننے کی نہیں خواہش، یہ لوگ جن کی شب ماہ نہ صبح چمن، یہ لوگ جن کی کوئی شکل ہے نہ تاریخیں، ہنسی میں ڈھال کے جیتے ہیں یوں ہی رنج و محن، خدائے حاضر و غائب کیے ہیں وہ بھیڑیں، جنہیں چراتے ہیں صدیوں سے رہبران وطن، یہ لوگ جو ہیں ہر ایک فن کا خام سرمایہ، انہی سے باندھا ہے میں نے حیات کا دامن۔ ڈرامہ ضحاک 6 مناظر پر مشتمل نیم تاریخی ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ ضحاک میں 10 اہم کردار ہیں: سپاہی، رقاصائیں، چوبیدار اور قیدی وغیرہ۔ ڈرامہ ضحاک کے اہم کردار: ضحاک یعنی فوجی، اس کی شریک حیات نوشابہ جو رقاصہ ہے، فریدوں ایک شاعر ہے۔ ڈرامہ ضحاک پہلی بار عصری ادب میں 1977 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ شائع ہونے سے کچھ قبل ضحاک کو وجے شنکر چودھری نے سری رام سینٹر کے اسٹیج پر پیش کیا تھا۔ ڈرامہ ضحاک پہلی بار کتابی شکل میں 1980 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ پروفیسر گیان چند جین نے ڈرامہ ضحاک کو سیاسی تمثیل قرار دیا ہے۔ سیاس نہیں ہوگا، سیاسی ہوگا۔ پروفیسر گیان چند جین نے ڈرامہ ضحاک کو سیاسی تمثیل قرار دیا ہے۔ ڈرامہ ضحاک کے پہلے منظر کی ابتدا کورس سے ہوتی ہے، جو ماضی کے واقعات کے ساتھ ساتھ حال کے منظر نامہ کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ دوسرے منظر میں ضحاک کے امراء، وزراء اور ملک کے دانشور انسانی مغز کے حصوں کے لیے آپس میں تبادلہ خیال اور طریقہ کار پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تیسرے منظر میں نصف شب یعنی آدھی رات کا منظر سامنے آتا ہے۔ ضحاک شب خوابی کے کمرے میں اپنی ملکہ نوشابہ سے محو گفتگو ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ اپنے کرب اور اپنی اذیت کا اظہار کرتا ہے۔ چوتھے منظر میں فرید و نوشابہ سے محو گفتگو ہے، اس کے ہونٹوں سے خون جاری ہے۔ نوشابہ ان سرخ ہونٹوں کو چوم کر اپنی جنسی پیاس بجھانا چاہتی ہے، لیکن فریدوں اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ پانچویں منظر میں ملک کے دانشوروں کو تہ خانے میں محو گفتگو دکھایا گیا ہے۔ فریدوں کے قید خانے سے فرار ہونے کی خبر انہیں مل چکی ہے۔ چھٹے منظر میں تمام دانشوروں، ماہرین فن اور نوشابہ کو ضحاک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ نوشابہ جسے فریدوں کے فرار ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔